ایک صاحب حیثیت اور صاحب ثروت شخص بتا رہے تھے، منڈی میں جانور خریدنے پہنچے اور کئی جانور پسند کیے اور خرید لیے۔ ذہن میں آیا کیوں نہ محسن انسانیت رحمت العالمین کی طرف سے قربانی کے لیے ایک جانور خرید لوں۔ ایک خوبصورت فربا جانور نظر آیا، اس کے مالک سے ریٹ طے کرنا شروع کیا اور زبان سے نکل گیا کہ اس کی خریداری کا مقصد عالی المرتبت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ہے۔ اس کا یہ سننا تھا کہ فوراً کہا، اسے پکڑیں اور لے جائیں، میں اس کے پیسے نہیں لے سکتا۔ میرے ہاتھ میں اس کی رسی تھی اور وہ شخص منڈی کی بھیڑ میں گم ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جانور منڈیوں میں دھوکہ اور فریب کے کئی واقعات سنے اور پڑھے ہوں گے۔ اسی بھیڑ میں ایسے عشاق اور دلبر بھی گھومتے رہتے ہیں۔ ایک دوست بتا رہے تھے، ابھی میں نے اپنے ایک غریب ترین شاگرد کا سٹیٹس دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن کی تصویر لگائی ہے۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ اے کاش اللہ اس بیچارے کو بھی سفر حرم نصیب کر دے۔ اس کی والدہ بیمار ہیں، والد بھی بہترین مدرس ہیں، مگر گھر میں اکثر اوقات فاقے رہتے ہیں۔ میں نے تسلی کے لیے کمنٹ کیا، بھائی انشاءاللہ اللہ آپ کے غربت کے دن ختم کرے گا اور یہاں حاضری بھی ہو جائے گی۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، استاد جی میں حرم میں بیٹھا ہوں لیکن حج کے لیے پہنچا کیسے کچھ نہیں پتا۔ کہتا ہے غالباً ایک ہفتہ قبل مسجد سے گھر جا رہا تھا، کسی کے موبائل سے رنگ ٹون میں لبیک اللہم لبیک کی آواز سنی، دل بھر آیا، دیوار کی اوٹ میں ہو کر بہت رویا اور روتا ہوا تلبیہ کہتا رہا۔ گھر پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد میرا ایک مقتدی آیا، مجھے کہا پاسپورٹ بنا ہے؟ میں نے کہا ہاں بنا ہے۔ کہتا پھر چلو حج پر جاؤ، اور سارے اخراجات اس نے کیے۔ مجھے آخر تک سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیسے ہوگا۔ پرسوں صبح اس نے مجھے گھر سے اٹھایا، کافی سارے نقد ریال دیے اور ایئرپورٹ پر آ کر جہاز پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، آقا علیہ السلام سے کہنا اور کوئی خدمت میرے لائق۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ اور حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔